جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر ایکسٹینشن کے دن جو ہیں وہ اناؤنسمنٹ کہہ لیں یا ایکسٹینشن کہہ لیں، اس کے دن قریب آتے جا رہے ہیں۔ جس طرح دن کے قریب آتے جا رہے ہیں، گرما گرمی جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی بات بھی ہو رہی ہے، اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں وضاحت کی ہے سلمان اکرم راجہ نے، اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ممدانی صاحب ہیں وہاں پہ امریکہ میں، جو کہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کا پورا نام غالباً، اگر میں غلطی نہیں کہہ، زہران ممدانی ہے ان کا نام ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ میرا خیال ہے پہلے ایکسٹینشن سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ایکسٹینشن کی صورتحال یہ ہے جی کہ پورے ملک میں اس وقت ٹویٹر پہ جو ٹاپ ٹرینڈ ہے، جو ٹاپ کے 5 ٹرینڈ جو چل رہے ہیں، ان میں سے ایک ٹرینڈ ہے جو ہے آخری خبریں آنے تک، وہ یہ تھا کہ ایکسٹینشن نامنظور، اور یہ میرا خیال ٹرینڈ بڑھتا جائے گا ابھی تو اگلے چند دنوں میں۔ یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے، پاکستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ یہ بار بار یہ میں نے بات کی ہے اور بار بار یہ کرتا جا رہا ہوں، سوشل میڈیا کو صرف ایک کھلونا مت سمجھے۔ یہ اس ٹیلی فون کے پیچھے، اس فون کے پیچھے ایک شخص بیٹھا ہے۔ جب یہ وہ ٹویٹ کرتا ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ جب وہ کوئی ٹویٹ لگاتا ہے یا لائک کرتا ہے، وہ اپنی اس چیز کو لائک کرتا ہے جس کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ جب وہ کوئی بندہ پوسٹ کر لگاتا ہے تو اس پوسٹ کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی بلیو کے مطابق پوسٹ ہوتی ہے، اس پوسٹ کو اس لیے وہ لگا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام جو خیالات ہیں، ان کا مجموعہ جو ہے، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا ٹرینڈ کیا ہے، آپ کا دماغ کس طرح سوچ رہا ہے۔ تو پاکستان کی عوام کو جو دماغ جو سوچ رہا ہے، جو ٹرینڈنگ جو سامنے آ رہی ہے، وہ ہے ہیش ٹیگ ہے جی ایکسٹینشن نامنظور۔ اب ایک طرف یہ ایکسٹینشن نامنظور کا جناب ٹھیک ٹھاک قسم کا کیا کہہ لیں آپ ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ دوسری طرف عمران اسماعیل اور فواد چودھری وغیرہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ایک بندہ پیچھے ہو جائے اور ایک بندہ آگے ہو جائے، اور پی ٹی آئی یہ کر لے، پی ٹی آئی وہ کر لے، وہ سارا کچھ کر لے تو معاملات سیٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ گیم چل رہی ہے، دوسری طرف یہ چل رہی ہے کہ مریم کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ مریم کے اوپر حملوں سے مراد یہ ہے کہ مریم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے قتل و غارت گری شروع کی ہوئی ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے درمیان ایک چیز اور ہے جی، یہ بتائی جا رہا ہے کہ مریم کی سالگرہ بھی کہیں بیٹھ کے منائی گئی ہے۔ تو اس قسم کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو گتاوا بن گیا ہے، جو یہ کیا کہنا چاہیے، یہ ایک الجھن کا شکار کیا ہوا ہے عوام کو مختلف قسم کی خبروں نے، جن کا آپس میں ربط کرنا، اگر وہ کہتے ہیں نا ڈاٹ کنیکٹنگ والا مسئلہ کرنے کی کوشش کریں تو اس کے ڈاٹ کوئی زیادہ اچھے کنیکٹ ہو نہیں رہے۔ ان تمام کو اگر کنیکٹ بھی کریں تو ایک جالا سا بن جاتا ہے۔ تو اس جالے سے میں جو سب سے زیادہ جو چیز پرومننٹ ہے وہ پھر وہ یہی ہے کہ ایکسٹینشن نامنظور۔ یہ عوام کی رائے ہے، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ لوگ نہیں چاہتے کہ جو ہے عاصم منیر صاحب ابھی اس ملک کے ہمارے اوپر یہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پر ہیں، اور یقیناً بے شمار فوجی جن سے میری ذاتی طور پہ کوئی سلام دعا کسی کے ساتھ ہے، کوئی ماڑا موٹا کوئی سپاہی میرا کو واقف ہے، وہ بھی یہی دس رہے ہیں کہ بھائی انسانوں تے تنگ آ گئے ہیں، کس مصیبت نے پھنسا دی ہمیں۔ ہم تو گھر جاتے تو ہمیں گھر والے پوچھتے کہ بھائی جی کب عذاب سے جان چھوٹے گی۔ تو ایسے سارے ماحول میں عمران اسماعیل صاحب کو جو لانچ کیا گیا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کیا گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں ان کے اوپر بڑا مجھے اعتراض ہے۔ عمران خان پی ٹی آئی تھوڑی سی پیچھے ہو جائے، پی ٹی آئی وہ فلانا بندہ آگے ہو جائے، قاضی حسین احمد سے وہ کیا نام جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں، ان کا بھی کوئی سر پیر نہیں ہے، ان کے ساتھ جا کے بیٹھنا یا میٹنگ کرنا۔ یعنی عمران خان اتنے سال جو اسٹرگل کی ہے، جو اندر بیٹھے، وہ کس لیے کی ہے؟ وہ سر حقیقی آزادی کے لیے۔ حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی یہ ہے کہ سول سپریمیسی، اور سول سپریمیسی کا حال یہ ہے کہ اب آپ وہ سپریمیسی آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، کہیں نظر نہیں آ رہی، اور آنے والے دور میں بالکل ختم ہو رہی ہے۔ یعنی جو خد و خال جو بتائے جا رہے ہیں، اب 27ویں آئینی ترمیم کی بات کر لیتے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم جو کی جا رہی ہے، اس میں دو بڑی چیزیں۔ 8ویں آئینی ترمیم میں جو صوبوں کو اختیار دیا گیا تھا، وہ سارے کا سارا واپس لے کے سینٹر کی طرف جائے گا۔ سینٹر کا ایک بڑا پرانا گلہ تھا، جو کہ خیر جائز بھی تھا، کہ بہت سارے ایسے محکمے ہیں جو صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں، جو کہ منی جنریٹ کرنے والے ہیں، وہ سینٹر کے پاس آئیں، کیونکہ سینٹر نے ڈیل کرنا ہوتا ہے انٹرنیشنل قرضوں سے۔ پرابلم یہ ہے کہ چیزیں ترمیم ہونے والی تھی، 18ویں کے بعد ترامیم ہونے والی تھیں، کچھ چیزوں کو ان کو بہتر کرنے کی، ان کے خد و خال ان کو شیپ اپ کرنے کی ضرورت تھی، وہ بالکل تھی، لیکن جو نیت استعمال کی جا رہی ہے وہ بڑی غلط ہے۔ وہ جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے، اور جو اس میں سے چیزیں باہر نکلیں گی، وہ یہ نکلیں گی کہ آپ کی جو عدالتیں ہیں وہ پہلے بھی اختیار ہیں، اب وہ بالکل ہی ان کا عملیہ میٹ ہو جائے گا۔
دیکھیں جب بھی کسی آئین میں قانون میں ہم لوگوں نے ترامیم کرنی ہے یا ہم نے کوئی کنسٹیٹیوشن میں تبدیلی کرنی ہے تو وہ اپنے مروزی حالات کے مطابق کرنی ہے. پاکستان کے جو کنسٹیٹیوشن جو ہمارے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کرنے ہیں. ہم کس قسم کی سوسائٹی ہیں, ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, تو ان چیزوں کو دیکھ کریں. لیکن یہاں پہ ہوتا کیا ہے, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ترامیم وہ ہو رہی ہیں جو مجھے فائدہ دے رہی ہیں. کس کو؟ جو کہ سپریم لوگ بیٹھے ہوئے جو حکومتوں کو سنبھالتے اور چلاتے ہیں. اب اس میں سے جو خبریں جو مجھ تک جو مجھے سمجھ لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ اب آپ کے 8ویں ترمیم سے کچھ پیسے بھی لے کے جائیں گے, کچھ صوبوں کے اختیارات بھی کم کیے جائیں گے. اور آج جو بڑی امپورٹنٹ جو بات جو مجھے پنجابی کے ولاگ میں ریکارڈنگ کرتے ہوئے جو مجھے پتہ لگی ہے وہ یہ پتہ لگی ہے کہ اس کا ایک ٹارگٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ جو ہے جس کو ہم بہت سارے بندے جو مس کر رہے ہیں وہ ہے کہ منرل ریسورسز جو صوبائی سبجیکٹ ہے اور اس کو اب سینٹر میں لے کے جانا جا رہا ہے. یہ اب جو سینٹر میں اس کو لے کے جانا چاہیے, یہ جو خبر یہ جو چیز ہے دس از سم تھنگ ویری ویری سگنیفیکینٹ اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کا یہ مطلب یہ ہے, اس بات سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اب سینٹر جو ہے وہ اپنے ریسورسز گاڑے گا. سینٹر سے مراد آپ کی کیا ہے؟ سینٹر سے مراد آپ کی فوج ہے. کیونکہ کے پی کے لوگوں نے جب دیکھیں یہ اس قسم کی ٹیمپرری قسم کی ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. مطلب آج کے پی کے میں بندے کنٹرول میں نہیں آ رہے, چلو اچھا ہم یہ ترمیم کرتے ہیں تاکہ یہ کنٹرول میں آ جائیں. اب کل کو فار ایگزامپل یہاں پہ کچھ ایسی حکومت آ جاتی ہے ادھر سندھ میں کہ جو ابھی کنٹرول میں نہیں آتی, تو آپ وہاں پہ جا کے ترامیم کچھ ایسی کر دیں گے کہ جو وہ میرے کنٹرول میں آ جائے. یعنی اتنی ٹیمپرری قسم کی, کوئی ان کی لانگ لاسٹنگ سوچ نہیں ہے, کوئی ان کے ملک کے آنے کا مستقبل کا معاملہ نہیں ہے. اب یہ بھی بات چل پڑی ہوئی ہے کہ صوبے بننے چاہیے. صوبے بننے چاہیے لیکن صوبوں کو کس طرح بننا چاہیے, دس انادر ڈبیٹ. میں نے پہلے بھی کسی جگہ پہ عرض کیا ہے کہ یہ دیکھیں اسرائیل کے ساتھ بھی اپنے فوجیں بھیجنا نہ بھیجنا, یہ معاملات جو ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنا نہ مت کرنا, یہ معاملات جو ہیں اس قسم کے نہیں ہیں کہ جن کے اوپر پاکستان کو اعتراض ہو سکتا ماننے میں. پرابلم یہ ہے کہ ہماری ماننے کی شرائط کیا ہیں, ہم کن ٹرمز پہ کام کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح جو ہم یہ جو 27ویں آئینی ترمیم کریں یہ کس ٹرمز پہ کر رہے ہیں؟ یہ وہ ٹرمز ہیں جس سے پاکستان کے وزیر اعظم کا اختیار ختم ہوگا, صوبوں کا اختیار ختم ہو جائے گا, پریزیڈنٹ کا اختیار ختم ہو جائے. پریزیڈنٹ یہ تو نہیں ہمیشہ رہنا آصف علی زرداری, یہ تو مرنا ہے, اس نے ایک دن چلے جانا ہے. یہ شہباز شریف نے ایک دن چلے جانا. یہ اپنے بچوں کے لیے, اپنے نسلوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے کیا دے کے جا رہے ہیں؟ یہ دے کے جا رہے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ, پاکستان کے ایک ایسا ادارہ جو کہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے, 70 سال سے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے کہ وہ پاکستان کو کھا گیا. ہر جرنیل نے آ کے کھایا. یحییٰ خان سے لے کے آج تک ہر جرنیل نے اس ادارے نے, پاکستان کے اس ادارے نے ہر آنے والے دور میں, ہر دور میں پاکستان کا نقصان کیا. اس کو اسٹرانگ کر رہے ہیں. یہ ساری کے ساری 27ویں آرمی ٹرمیم اس کے سربراہ کو اور طاقت دے رہی ہے, بجائے اس کے کہ ایک ایسا ادارہ جو پاکستان کو مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے اس کو اس کی جگہ پہ کھڑا کریں گے. یہ سارے سیاستدان مل کے اس کی جگہ پہ کھڑے کریں گے, بھائی نہیں یہ تمہاری لمیٹیشن ہے, یہاں سے تم نے آگے نہیں بڑھنا. آپ کو اپنا کوئی دماغ نہیں استعمال کرنا, تو دنیا جنہوں نے ترقی کی ان کو دیکھیں, ان لوگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے ترقی کیسے کی, ان سے کچھ سیکھ لیں. جہاں جہاں دنیا میں فوج ہے یا فوجی حکمران ہیں یا فوج ان کے اوپر حاوی ہے, ان حکمرانوں پہ یہ فوج حکومت چلاتی ہے, وہ ان کا ستیاناش ہے, ملیہ میٹ ہے. اور جہاں جہاں سول سپریمیسی ہے, جہاں پہ سویلینز حکومت کرتے ہیں, سویلینز جہاں پہ کام کر رہے ہیں, تو وہ وہاں لوگوں نے ترقی کی ہے. ہیومن رائٹس کی جہاں پہ وائلیشن کے ایشو نہیں ہے یا کم ایشو ہے, ان لوگوں کی ترقی کا لیول کچھ اور ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ سلسلہ ہے, اس لیے اس کو انہوں نے یہ 27ویں آرمی ترمیم بھی آ رہی ہے اور یہ بھی ہو رہا اور وہ بھی ہو رہا. اور یہ پہلے بھی میں نے بات کی, میں سمجھتا ہوں یہ گلے میں پھندا ڈالنے کے مترادف ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ سول سپریمیسی تو خیر کی ایک پاسے رہ گئی. یعنی کوئی ویژن نام کی چیز نہیں ہے. اور ایسے موقع میں قوموں کا بنا ہونا اور قوم کا بننا اور قوم کا کھڑا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہماری ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری قوم چیزوں کو انالائز نہیں کر پاتی. ہم اس لیول پہ سوچ ہی نہیں پاتے کہ ہم نے ریئیکٹ کہاں کرنا ہے. ہمیں نہیں پتہ لگ رہا کہ ہم نے کہاں ریئیکٹ کرنا ہے. یعنی کہ عمران خان کی گورنمنٹ کی اس دن رات کو سارے بندے نکلے, کسی نے کال نہیں دی تھی, سب نکلے. یہ ہے وہ طریقہ جو ہم نے ریئیکٹ کرنا ہے. اب عمران خان کو جس دن انہوں نے گولیاں ماری تھی, پاکستان بلاک ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا. اب یہ اچانک کس دن ہو جائے گا, کچھ ہو جائے گا تو ہمیں پتہ نہیں چلے. لیکن جس طرح یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, اس میں بہرحال وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, اس پہ کسی وقت اور بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ہماری قوم کو اب یہ بات سوچنی ہے کہ ہمیں لا کے کہاں کھڑا کیا جا رہا ہے. ہمیں ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کیا جا رہا ہے کہ جہاں سے اب ہمارے راستے بالکل بند ہو جائیں گے. انسانیت نام کی چیز کوئی نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر نام کی چیز کوئی نہیں ہے. پاکستان بنانا ریپبلک سے کوئی آگے کوئی چیز, اگر کوئی بنانا ریپبلک کے آگے کوئی ٹرمینالوجی ہے تو وہ یوز کرنی پڑے گی. بنانا تو بالکل جو نا وہ بنانا زلیلہ ہوتے تھے ساڈے تھوں. اچھا جی, الیکشن کے اب نیو یارک میں الیکشن ہے, اور
جو الیکشن جو میئر کا الیکشن ہے وہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے امریکہ میں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں زہران ممدانی نام کی شخصیت ہے، ویری ینگ، 35 36 میں 36 37 سال ان کی عمر ہے. ان الیکشن لڑ رہے ہیں. اس الیکشن میں سب سے بڑی بات یہ ہو گئی ہے کہ اس کا ٹرمپ بہت مخالف ہے، اور جو میری پاکستانی بہت فل سپورٹ کر رہے ہیں. میں حیرت زدہ ہو گیا یہ سن کے کہ اس کے 90,000 اس شخص کے 90,000 والنٹیئر کام کر رہے تھے. 90,000 والنٹیئر کام کر رہے تھے بغیر پیسوں کے، جن میں سے 99% نوجوان لوگ تھے. میں کوشش کروں گا کہ آج یا کل میں میری کسی ایسی پاکستانی سے جو گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں، ان کی ٹیم کا حصہ ہیں، ان سے میری بات ہو تو وہ ہمیں مزید بتائیں گے. لیکن یہ بڑا ایک زبردست قسم کی چیز ہونے جا رہی ہے امریکہ میں. اگر یہ شخص میئر منتخب ہو جاتا ہے تو یہ اینٹی ٹرمپ، کیا آپ ایسے کیا یہ سوشلسٹ ہے. ٹرمپ کو بڑی تکلیف ہوتی سوشلسٹ لوگوں سے. یہ بندہ سوشلسٹ ہے، اور انہوں نے اے سٹی وی کین افورڈ ان کا سلوگن ہے، اے سٹی وی کین افورڈ. تو اس کے اوپر یہ الیکشن، یہ بڑا امپورٹنٹ الیکشن ہے. اس کی بڑی میں ڈیٹیل جو ہے میں کوشش کروں گا. لیکن ہماری جو پوری کی پوری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاؤں میں پڑی ہوئی ہے اس وقت ٹرمپ کے، اور یہ بندہ ٹرمپ کا مخالف ہے اور امریکہ کے اندر ہے، اور اس کا ٹرمپ کچھ نہیں کر سکتا. نہ ٹرمپ نے اس کے گھر ڈالے بھیج سکتا ہے، نہ ٹرمپ اس کو اٹھوا سکتا ہے، نہ اس کا انتخابی نشان کینسل کروا سکتا ہے. یہ ہے وہ ٹرمپ کی اوقات. لیکن وہی ٹرمپ جو اپنے ملک کے اندر کچھ نہیں کر پا رہا اس معاملے میں کہ اس کو میں روکوں کیسے، کہ نفرت مجھے شدید ہے، باتیں میں کرتا جا رہا ہوں. لوگوں نے ٹرمپ کے مقابلے پہ اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا نو کنگ کے نام سے، وہ چلا پاکستان میں، امریکہ میں، اور وہ کچھ نہیں کر. لیکن پاکستان کی عوام صرف اس کو اس بندے کو خوش کرنے کے لیے جو اپنے نظام کی، اپنے ملک کی قانون کی عملداری اس کو کرنی پڑتی ہے. وہ جتنے مرضی بدماش بن جائے لیکن اس کو ایک سرکل میں رہنا پڑتا ہے. اس کا اپوننٹ کھڑا ہو رہا ہے، اس کو کرنا پڑتا ہے. لیکن پاکستان میں وہ لوگ جو ہیں اس کا ہاتھ اتنا ہے کہ پاکستان میں سارے اس کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ عجیب تماشا اب دیکھنے میں آئے گا. دیکھتے ہیں پاکستانی کیسے ریٹ کرتے ہیں. اور یہ زہران ممدانی جو ہے یہ میئر منتخب ہوتے کہ نہیں ہوتے. ابھی چند گھنٹوں میں وہاں پہ الیکشن کا جو سٹارٹ ہو جائے گی ووٹنگ، اور کل تک ہمیں اس کے رپورٹ ملنے شروع ہو جائیں گی. لیکن میں آج رات میں کوشش کروں گا کہ ریکارڈنگ کر کے کل تک آپ کو سناؤں کہ اس وقت کیا پوزیشن تھی گراؤنڈ پہ اور کیسے الیکشن چل رہا تھا. رزلٹ تو آتے رہیں گے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.